الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة آمنت باللہ صدق النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل سوشل میڈیا پر رافضی اور نیم رافضی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات پر طعن اور طنز کر رہے ہیں، تو آج اس حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، یعنی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے لحاظ سے کہ یہ حدیث جو ہے یہ متواتر ہے اور 12 سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے روایت کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ کے راوی اکیلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، کتب سیاہ ملاحظہ فرمائے۔ اس وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہ ہے بحوالہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ، صفحہ نمبر 42۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقتسم ورثتي دینارا ولا درہم ما ترکت بعد نفقہ نسائی و معنۃ عاملی فهو صدقہ، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2776 سے۔ یعنی ہم سیدنا عبداللہ بن یوسف تنیسی سے نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے وارث ہے وہ روپیہ اشرفی اگر میں چھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کرے، وہ میری بیویوں کا خرچ اور جائیداد کا اہتمام کرنے والے کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کے ایک طویل حدیث نمبر 3094 میں ہے کہ ہم سے اسحاق بن محمد فروی نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن انس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے مالک بن اوس بن حدثان نے، زہری نے بیان کیا، محمد بن زبیر نے مجھ سے اسی آنے والی حدیث کا ذکر کیا تھا، اس لیے میں نے مالک بن اوس کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے اس حدیث کے متعلق بطور تصدیق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ دن چڑھ آیا تھا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بلانے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس قاصد کے ساتھ ہی چلا گیا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک تخت پر بوریا بچھائے، بوریے پر کوئی بچھونا نہ تھا، صرف ایک چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا، پھر انہوں نے فرمایا مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کے لیے کچھ حقیر سی امداد کا فیصلہ کر لیا ہے، تم اسے اپنی نگرانی میں ان میں تقسیم کرا دو۔ میں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین اگر آپ اس کام پر کسی اور کو مقرر فرما دیتے تو بہتر ہوتا،
لیکن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی اصرار کیا کہ نہیں، اپنی ہی تحویل میں بانٹ دو۔ ابھی میں وہی حاضر تھا کہ امیر دربان پر لوگ آئے اور کہا کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ یورفا بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر اندر آ کر عرض کیا، علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں بھی اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات بھی اندر تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا امیر المؤمنین، میرا اور ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ ان حضرات کا جھگڑا اس جائیداد کے بارے میں تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نذیر کے اموال میں سے خمس کے طور پر عنایت فرمائی تھی۔ اس پر عثمان اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے کہنے لگے کہ ہاں امیر المؤمنین، ان حضرات میں فیصلہ فرما دیجئے اور ہر ایک کو دوسرے کی طرف سے بے فکر کر دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا تو پھر ذرا ٹھہریے اور دم لے لیجئے، میں آپ لوگوں سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جس سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات گرامی تھی۔ ان حضرات نے تصدیق کی کہ جی ہاں، بے شک آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف مخاطب ہوئے، ان سے پوچھا، میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایسا فرمایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا، جسے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا آفَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد قدیر تک، اور وہ حصہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا، مگر قسم اللہ کی یہ جائیداد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی، نہ خاص اپنے خرچ میں لائے، بلکہ تم ہی لوگوں کو دی اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کی۔ یہ جو جائیداد بچ رہی ہے، اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچہ لیا کرتے، اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے۔ جہاد کے سامان فراہم کرنے میں خیر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے رہے۔ حاضرین، تم کو اللہ کی قسم، کیا تم یہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک جانتے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ میں آپ حضرات سے بھی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے؟ دونوں حضرات نے جواب دیا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور اس لیے انہوں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخلص جائیداد پر قبضہ کیا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں مصارف کیا کرتے تھے وہ کرتے رہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس طرز عمل میں سچے، مخلص، نیکوکار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اب میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نائب مقرر ہوا۔ میری خلافت کے 2 سال ہو گئے اور میں نے بھی اس جائیداد کو اپنی تحویل میں رکھا ہے، جو مصارف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کیا کرتے تھے ویسا ہی میں بھی کرتا رہا۔
اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے اس طرز عمل میں سچا، مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے اور بالاتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث انہیں ملنی چاہیے۔ میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی میراث تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مجھ کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں ان جائیدادوں کو تمہارے قبضے میں دے دوں، تو میں نے تم سے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو میں یہ جائیداد تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، لیکن اس عہد اور اس اقرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں کرتے رہے، اور جو کام میں اپنی حکومت کے شروع سے کرتا رہا۔ تم نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ جائیدادیں ہم کو دے دو، میں نے اس شرط پر دے دی۔ حاضرین کہو میں نے یہ جائیدادیں اس شرط پر ان کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک اسی شرط پر آپ نے دے دی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے اس شرط پر یہ جائیدادیں آپ حضرات کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر مجھ سے کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ کیا جائیداد کو تقسیم کرانا چاہتے ہو؟ قسم اللہ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں، میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر جائیداد میرے سپرد کر دو، میں اس کا بھی کام دیکھ لوں گا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقات النساء ومؤنة العامل فهو صدقه۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3096، یعنی ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک بن انس نے بیان کیا، انہیں ابو زناد نے بیان کیا، انہیں اعرج نے بیان کیا، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث میرے بعد ایک دینار بھی نہ بانٹے، میرا ترکہ تقسیم نہ کریں، میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کو تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے۔ فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ انما ياكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم ان يزيدوني على المعقول واني والله لا اغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عملهن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده القرابة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أسلم من قرابتي۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3712، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آل محمد کی اخراجات اسی مال میں سے پورے کیے جائیں گے، مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کریں، اور میں اللہ کی قسم آپ کے صدقے میں جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، بلکہ وہی نظام جاری رکھوں گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے
کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ کی فضیلت اور مرتبے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کا اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھ کو اپنی قرابت والوں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک کے حدیث نمبر ہے 4033 کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں مالک بن اوس بن حدثان نصری نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا تھا۔ وہ بھی امیر المؤمنین کی خدمت میں موجود تھے کہ امیر المؤمنین کے چوکیدار یورفا آئے اور عرض کیا کہ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اندر آنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے انہیں اجازت ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ہاں، انہیں اندر بلا لو۔ تھوڑی دیر بعد یورفا پھر آئے اور عرض کیا کہ عباس اور علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی اجازت چاہتے ہیں، کیا انہیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جب یہ بھی دونوں بزرگ اندر تشریف لے آئے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرا اور ان یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ کر دیجئے۔ وہ دونوں اس جائیداد کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال بنو نذیر سے فے کے طور پر دی تھی۔ اس موقع پر سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دوسرے کو سخت سست کہا اور ایک دوسرے پر تنقید کی، تو حاضرین بولے، امیر المومنین آپ ان دونوں بزرگوں کا فیصلہ کر دے تاکہ دونوں میں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جلدی نہ کیجیے، میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات سے بھی تھی۔ حاضرین بولے کہ جی ہاں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ میں آپ دونوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی؟ ان دونوں بزرگوں نے بھی جواب ہاں میں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میں آپ لوگوں سے اس معاملے پر گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مال فے میں سے جو بنی نذیر سے ملا تھا آپ کو خاص طور پر عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق فرمایا کہ بنو نذیر کے مالوں سے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، تم نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی جنگ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد قدیر تک ہے، یہ مال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن اللہ کی قسم کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اپنے لیے اسے مخصوص نہیں فرمایا تھا، نہ تم پر اپنی ذات کو ترجیح دی تھی۔ پہلے اس مال میں سے تمہیں دیا اور تم میں اس کی تقسیم کی، اور آخر اس فے میں سے یہ جائیداد بچ گئی، پس آپ اپنے ازواج مطہرات کا سالانہ خرچ بھی اسی میں سے نکالتے تھے، اور جو کچھ اس میں سے باقی بچتا اسے اللہ رب العالمین کے مصارف میں خرچ کرتے تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ جائیداد انہیں مصارف میں خرچ کی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے انہی مصارف میں خرچ کرتے رہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ لوگ یہی موجود تھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا تھا جیسا کہ آپ لوگوں
کو بھی اس کا اقرار ہے، اور اللہ کی قسم کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں سچے، مخلص، صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اٹھا لیا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے، چنانچہ میں اس جائیداد پر اپنی خلافت کے 2 سالوں سے قابض ہوں، اور اسے انہی مصارف میں صرف کرتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ میں بھی اپنی طرز عمل میں سچا، مخلص، صحیح راستے پر اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس آئے، آپ دونوں ایک ہی ہیں اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ پھر آپ میرے پاس آئے، آپ کی مراد سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، تو میں نے آپ دونوں کے سامنے یہ بات صاف کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر جب میرے دل میں آیا کہ وہ جائیداد بطور انتظام میں آپ دونوں کو دے دوں، تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ جائیداد آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے عہد کی تمام ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خود میں نے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس جائیداد کے معاملے میں کسی طرز عمل کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس کے بارے میں آپ لوگ بات نہ کریں۔ آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسی شرط پر وہ جائیداد ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ میں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ حضرات اس کے سوا کوئی اور فیصلہ اس سلسلے میں مجھ سے کروانا چاہتے ہیں؟ اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، قیامت تک میں اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ شرط کے مطابق اس کے انتظام سے عاجز ہیں تو وہ جائیداد مجھے واپس کر دے، میں خود اس کا انتظام کر دوں گا۔ فقال ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد فی هذا المال واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اسلم من قرابتی، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4036۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جائیداد میں سے خرچ ضرور ملتا رہے گا، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کے ساتھ عمدہ معاملہ کرنا مجھے خود اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن معاملہ سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کے حدیث نمبر ہے 4241، یعنی کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، ان سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اور ان سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا، اور خیبر کا جو 5واں حصہ رہ گیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے کھاتی رہیں گی، اور میں اللہ کی قسم جو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی کا تغیر نہیں کروں گا۔ جس حال میں وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور اس میں اس کی تقسیم وغیرہ میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 5358، ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا
کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا، مجھے مالک بن اوس بن حدثان نے خبر دی، ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے اس کا بعض حصہ بیان کیا تھا، اس لیے میں روانہ ہوا اور مالک بن اوس کی خدمت میں پہنچا اور ان سے یہ حدیث پوچھی۔ مالک مجھ سے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، وہی پہلے والی روایت جس میں سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں آئے اور ان سے جو معاملہ ہوا ہم نے پہلے عرض کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقت النساء، یعنی کہ ہم سے اسماعیل بن یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔